الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. میرے بزرگوں اور پیارے بھائیوں، دین کی باتیں دین کے کاموں کے لیے سنی جاتی ہے. ہاں، ایک قاعدے کی بات ہے، دستور کی بات ہے. تجارت کی باتیں تجارت کے کاموں کے لیے ہوتی ہے، علاج کی باتیں علاج کے کام کے لیے ہوتی ہے. اور دین کی باتیں دین کے کام کرنے کے لیے ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ دین کی باتیں تو ہو اور دین کا کام نہ ہو، ایسا نہیں ہوتا. قاعدے کی بات ہے. تو دین کی باتیں ہم کریں گے، دین کی باتیں سنیں گے، تو کیا مقصد ہے کہ دین کا کام کریں گے. یہی نیت ہے، یہی ارادہ ہے، یہی ترتیب ہے. دین کی باتیں سننی ہے اور انشاءاللہ دین کا کام کرتے رہنا. یہ کب تک کرنا ہے؟ کہ جب تک اللہ زندہ رکھے. کیونکہ زندگی کام کے لیے دی ہے، زندگی ضائع کرنے کے لیے نہیں دی ہے. زندگی ضائع کرنے کے لیے نہیں دی ہے، زندگی کام کے لیے دی ہے. اس لیے اپنی زندگی کا کام بنا کر دین کا کام کرنا ہے، تاکہ زندگی کا پورا نفع آ جائے. زندگی بے بندگی شرمندگی، زندگی بابندگی خورشندگی. کہ زندگی بندگی کے ساتھ ہے تو پھر یہ زندگی اچھی ہے اور اس کا انجام بھی اور نتیجہ بھی اچھا ہے. اور زندگی بے بندگی ہے تو یہ بری زندگی ہے، اس کا انجام بھی برا ہے. کیونکہ ہماری زندگیاں ہم کو ایک انجام پر لے جائے گی، ایک نتیجے پر لے جائے گی. ایسا نہیں ہے کہ ایک بلبلا اٹھا تھا سمندر میں، وہ پھوٹ گیا. سب سمندر میں بلبلے اٹھتے ہیں نا، پرپوٹے، وہ پھوٹ جاتے ہیں. کیا ہوا کیا نہیں ہوا، کچھ نہیں. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ ایک زندگی دی گئی ہے اور وہ ایک نتیجے پر جانے والی ہے. آدمی اس نتیجے کا ذمہ دار ہے. آدمی اپنے نتیجے کا ذمہ دار ہے. یہ بات ہے. اس لیے اپنی ذمہ داری کو سنبھالنی ہے تاکہ زندگی کا پورا نفع آئے. تو اس کو میں کہہ رہا تھا کہ زندگی بے بندگی شرمندگی، زندگی بابندگی خورشندگی. کہ زندگی بے بندگی ہے تو وہ شرمندگی ہے. کہ زندگی بھی برباد ہوئی، زندگی کی نعمتیں بھی ضائع ہوئی اور انجام بھی برا ہوا، تو یہ حسرت کہلاتی ہے، پچھتاوا کہلاتا ہے. اس لیے حسرت والی زندگی نہیں ہوگی، بلکہ اللہ نے ہم کو دین دیا ہے، دین کا کام دیا ہے، سوچ سمجھ دی ہے، اور اس کے ذریعے سے اپنے انجام کو، اپنے نتیجے کو اچھا سے اچھا بنانا ہے. اس لیے دین کی باتیں سننی ہے کہ زندگیوں کے اندر دین آئے. اس لیے اپنے سننے کو بھی صحیح کرنا ہے کہ ہمارا سننا رواجی نہ بنے. کہ بھئی ایک ہے چلو پروگرام ہے سن لیا، ایسا نہیں ہے.
بلکہ اپنا سننا صحیح بنانا ہے کہ اللہ کو کون سا سننا پسند ہے، اللہ کو کون سا سننا پسند ہے، تو وہ بتایا ہے ہم کو کہ کون سا سننا پسند ہے، اور یہ بتایا کہ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب، کہ میرے بندوں کو بشارت دو، میرے بندوں کو خوشخبری دو کہ کون سے بندے کہ جو اپنے ارادے کے ساتھ اپنی توجہ کے ساتھ بات سنتے ہیں، یہ بھی ضروری ہے، اپنے ارادے کے ساتھ سنیں، جیسے کسی حاجت کی بات سنتے ہیں تو پورے ارادے سے سنتے ہیں، ڈاکٹر کی بات سنیں گے، وکیل کی بات سنیں گے، اور کسی معاملے کی بات سنیں گے جو معاملہ پیش آیا ہے، تو آدمی پوری توجہ سے اس بات کو سنتا ہے، کیونکہ اس بات کا کوئی نتیجہ آنے والا ہے، تو کہ ایسے ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کی بات کو اپنے دھیان سے سنیں، اس کو کہا وبشر عباد الذین یستمعون القول، کہ جو بات کو ارادے کے ساتھ سنتے ہیں، بے ارادہ کانوں پر آواز آوے، ادھر دیکھے ادھر دیکھے کہ سن رہے، یہ نہیں، تو ان کو بشارت جو ارادے کے ساتھ بات سنتے ہیں، توجہ کے ساتھ بات سنتے ہیں، اور سن کر کیا کرتے ہیں کہ سن کر کے ٹیپ کرتے ہیں، جی ہاں، کہ یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے صحیح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو مشینوں کے لیے نہیں اتارا کہ اس کو مشینوں میں بھرو، مشینوں کے لیے نہیں اترا، یہ تو ایک شوق کی بات ہو گئی ہے، ہاں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اصل تو دین اترا ہے دلوں کے لیے، ایمان دل میں ہوتا ہے، اخلاص دل میں ہوتا ہے، خوف دل میں ہوتا ہے، مشینوں میں نہیں ہوتا، اور یہ چیز پیدا کرنے کی ہوتی ہے، اس لیے کہا کہ وہ جان سے بات سنتے ہیں، عمل کے ارادے سے بات سنتے ہیں، اور سن کر کے فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، کہ سن کر کے اتباع احسن کرتے ہیں، کہ اتباع احسن کا کیا مطلب ہے؟ کہ اتباع احسن کا یہ مطلب ہے کہ جب سننے کے بعد کام کرنے کا نمبر آئے گا، عمل کرنے کا تقاضا آئے گا، تو اپنے عمل کو اللہ کے اس امر کی وجہ سے اپنے عمل کو اچھا سے اچھا بنا کر پیش کریں گے، یہ طریقہ ہے کہ اللہ کی بات سنی ہے، اللہ کی بات سامنے آئی ہے، اللہ کا تقاضا سامنے آیا ہے، تو اس بات کے جواب میں اپنے عمل کو اچھے سے اچھا بنا کر پیش کرنا، فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، کہ وہ ہمارا عمل تقاضے کے مطابق ہو جاوے، حکم کے مطابق ہو جاوے، اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جاوے، اتباع احسن، سننے کے بعد اپنے عمل کو اچھا سے اچھا بنانا، جیسے اپنی ضرورتوں کے لیے، اپنی راحتوں کے لیے ہم اپنی چیزوں کو اچھے سے اچھا بناتے ہیں، یہ آدمی کی عادت ہے، اس کا مزاج ہے کہ وہ اپنی ضرورت کے لیے، اپنی راحت کے لیے اپنی چیزوں کو اچھی سے اچھی بناتا ہے اپنی طاقت کے مطابق۔ آپ گھر بناؤ گے تو کیسا بناؤ گے؟ ٹوٹا پھوٹا، ٹوٹا پھوٹا کہ نہ، آرام دہ گھر بنائیں گے کہ وہ گھر آرام دینے والا، خاندان کو بھی، مہمان کو بھی، ہاں، اچھا، کشادہ، آرام دینے والا مکان، ایسی ہر چیز آدمی جو بنائے گا اپنے معیار کے لحاظ سے، اپنی حالت کے لحاظ سے اس کو اچھا سے اچھا بنائے گا، کیونکہ اپنے لیے بنانا، ایک تو بیچنے کے لیے کوئی چیز بنائے وہ الگ ہے، بیچنے کے لیے حلوہ بیچنے کے لیے بنایا اور حلوہ گھر کے لیے بنایا، دونوں میں فرق کرتے، یہ تو ہمارے گھر کے لیے بنایا اور یہ بیچنے کے لیے بنایا، تو اتباع احسن میں اللہ نے اس بات کی دعوت دی ہے
کہ جب سننے کے بعد کام کرنے کا نمبر آوے، عمل کرنے کا نمبر آوے، تو اپنے عمل کو اللہ کے لیے اچھے سے اچھا بنانا، یہ تقاضا ہے کہ اپنے عمل کو اچھے سے اچھا بناؤ، جس طرح اپنی ضرورت کی چیزوں کو اچھے سے اچھا بنا دو۔ کہ اس طرح اچھے سے اچھے بنانے کی کارروائی کو اللہ پسند کرتے ہیں، اللہ اس سے راضی ہوتے ہیں۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اس کا ترجمہ دیکھنا کہ اچھی طرح کام کرو، اللہ تعالیٰ اچھی طرح کام کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ یہ دعوت ہے، یہ دعوت یہ ہے کہ اچھی طرح کام کرو، جس طرح اپنی ضرورت کی چیزیں، راحت کی چیزیں اچھی سے اچھی بنا دو، ایسے ہی جب دین کا کام آوے، آخرت کا کام آوے، تو اپنے آخرت کے کاموں کو اچھی سے اچھی طرح بناؤ۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ یہ اس لیے ہے کہ ہماری زندگی ایک نتیجے پر جائے گی، ایسی نہیں رہے گی۔ زندگی میں گزارے کی کیفیت ہے، یہ گزرتی ہے، یہ گزرتی ہے، اور گزرنے کی نشانی یہ ہے کہ پہلے ہمارا بچپنا تھا، وہ گزر گیا، پھر جوانی آئی، وہ بھی گزر گئی، پھر بڑھاپا آیا، وہ بھی گزر گیا۔ یہ گزرتی ہے، تو اس گزرتی ہوئی زندگی کو بنا لینا ہے، تاکہ گزر کر کے جب یہ جائے اپنے نتیجے پر تو یہ اچھا نتیجہ لاؤ۔ اس لیے ہم کو آخرت بنانے کی دعوت دی، یہ دعوت ہے، پیغام ہے نبی کا ہمارے نام پر۔ آج کل تو پیغاموں کا زمانہ ہے، آپ کا میسج ہے، آپ کا پیغام ہے، یہ تو ہمارے نام پر پیغام ہے۔ کیا پیغام ہے؟ کہ ہمارے نام پر یہ پیغام ہے کہ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا۔ یہ بشارت ہے، یہ انعام ہے کہ دنیا کو اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا، یہاں کی ہر چیز ہمارے لیے ہے، اور کسی مخلوق کے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے۔ ادنا چیز ہو، اعلیٰ چیز ہو، ہر چیز اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا۔ یہ اللہ کا انعام ہے، یہ اللہ کا اکرام ہے کہ اس نے ہمارے تقاضے کے مطابق، ہماری راحت کے مطابق ہماری چیزیں پیدا کی ہیں۔ پیدا ہونے کے بعد بعض چیزوں کا تقاضا سمجھ میں آیا کہ یہ ضرورت ہے، یہ تو، لیکن اللہ تعالیٰ تو پہلے سے جانتے تھے کہ ان کو کیا کیا تقاضے ہیں، ان کو کیا ضرورتیں ہیں۔ ہاں، اللہ کو معلوم تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے مانگنے سے پہلے ہمیں چیزیں دی ہیں۔ مانگنے سے پہلے ہم نے نہیں مانگی آنکھیں، ہم نے نہیں مانگے کان، ہم نے نہیں مانگی، اللہ نے دی۔ کیونکہ ہم کیسے مانگتے؟ ہم تو تھے ہی نہیں، ہمارا وجود ہی نہیں تھا، ہمارا وجود ہی نہیں تھا، ہم کیسے مانگتے؟ ان کو اللہ کو معلوم تھا کہ اس کا وجود ہوگا، یہ پیدا ہوگا اللہ کی قدرت سے، پھر اس کو یہ ضرورتیں۔ یہ کیوں کیا؟ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم ظاہر کیا ہے، اپنی بخشش ظاہر کی ہے، اپنی مہربانی ظاہر کی ہے ہمارے اوپر۔ پوری کائنات جو اللہ نے بنائی ہے، وہ اپنا کرم، اپنی مہربانی ظاہر کرنے کے لیے ہے۔ ہر چیز کہ اس کی پیدائش سے اللہ کی مہربانیاں، اللہ کے کرم ظاہر ہوتا ہے۔ آسمان کو بنایا، چاند کو بنایا، سورج کو بنایا، یہ سب مخلوق پیدا کی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم ظاہر کرنے کے لیے، تاکہ بندوں کو اپنا کرم، اپنی بخشش دینی ہے۔ کیونکہ اللہ کی قدرت سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والا انسان ہی تو ہے، ہاں، اور کون ہے؟ یہی سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والا ہے۔ اسی سے اللہ باتیں کرتے ہیں، اللہ ہم سے بات کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس، یا بنی آدم، ہم سے کہہ رہے ہیں
اے لوگوں، اے ایمان والو، اے آدم کی اولاد، ہم سے خطاب ہے، ہم سے تعلق ہے، اس لیے ہم پر انعامات بھی بہت زیادہ ہیں، ہمارا اکرام بھی بہت زیادہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں اس کی سوجھ بوجھ نہیں ہے کہ اللہ نے ہمارا کتنا اکرام کیا ہے اور ہم کو کتنا اونچے لے گئے ہیں اللہ دوسری مخلوق کے مقابلے میں۔ ہاں، فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کا اکرام کیا ہے۔ یہاں یہ کہا کہ ہم نے ان کا اکرام کیا ہے، اور کسی مخلوق کے لیے نہیں کہا کہ فرشتوں کا اکرام کیا ہے۔ ہاں، حالانکہ وہ معصوم مخلوق ہے، ان کے بارے میں نہیں کہا۔ ہم نے بنی آدم کا اکرام کیا ہے، اس لیے ہم کو اللہ تعالیٰ کے اس اکرام کی قدر ہونی چاہیے۔ جب اللہ ہمارا اکرام کر رہا ہے تو کیا ہم اس کی نافرمانی کریں گے، اس کو ناراض کریں گے؟ تو بہت ظلم ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کا اکرام کیا ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اکرام یہ ہے کہ ہر مخلوق، حیوان ہو، وہ کھانے میں اپنا منہ لگاتا ہے، آدمی منہ نہیں لگاتا، آدمی ہاتھ سے اٹھا کے کھاتا ہے۔ اس کے چہرے کو نہیں جھکایا کھانے کے لیے، اس کے چہرے کو، اس کے منہ کو کھانے پر نہیں جھکایا۔ بندر منہ سے پانی پیتا ہے، دیکھنا، ہاتھ یوں پھیلائے گا اور پانی منہ سے پیے گا۔ ایسے ہر جاندار وہ اپنے منہ سے کھاتے ہیں، منہ سے پیتے ہیں۔ آپ کو ایسا ہے کہ نہیں، آپ کا چہرہ نہیں جھکے گا، آپ اٹھا کے کھائیں گے۔ یہ فرماتے تھے کہ اللہ نے اکرام کیا ہے، تو یہ قدردانی ہے، ورنہ ہم نے اللہ کے ساتھ کون سا احسان کیا جو ہمارا اکرام کرے؟ لیکن اللہ کی صفت ہے یہ اللہ کی، کہ اللہ اکرام کرنے میں، نعمت دینے میں، نوازنے میں اپنی طرف سے شروعات کرتے ہیں۔ کوئی مانگے تو بھی، نہ مانگے تو بھی دینا ہی دینا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہم یا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اذکار مسنونہ میں یہ کہتے ہیں، اللہم یا مبدع النعم قبل استحقاقها، ہے وہ پروردگار جو نعمت دینے میں اپنی طرف سے شروعات کرے۔ کسی کا اللہ پر حق نہیں ہے، کسی کا اللہ پر کوئی حق نہیں ہے اللہ پر کسی کا نہیں، کوئی حق نہیں، دے تو بھی نہ دے تو بھی، کیونکہ سب اس کی مخلوق ہے۔ لیکن بغیر استحقاق کے، بغیر حق کے بھی اللہ اپنی طرف سے نعمت دینے میں خود ہی شروعات کرتا ہے، یہ بھی لو، یہ بھی لو، یہ بھی لو، جو مانگو وہ بھی دے، نہ مانگو وہ بھی دے، بغیر مانگے بھی دے، بغیر مانگے بھی دے۔ اس لیے حضور یہ فرمانے، اللہم یا مبدع النعم قبل استحقاقها، اے وہ پروردگار جو نعمت دینے میں اپنی طرف سے شروعات کرے، حالانکہ کسی کا اللہ پر حق نہیں ہے، پھر بھی دیتے اور دیتے ہی رہتے، کسی گناہ کی وجہ سے اس کو بند نہیں کرتے۔ آپ بل ادا نہیں کریں گے تو کنیکشن کٹ جائے گا، یہ بات ہے کہ بجلی کا بل جو ہے وہ پہلے ہوا ہے تو کنیکشن کٹ، یہ ہوتا ہے دنیا میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ کوئی کنیکشن نہیں کرتا، آنکھ سے گناہ کرے تو نہیں کہ اندھا ہو جاوے، ایسا ہے کہ نہیں؟ ایسا نہیں کرتا کہ کسی کے گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی کسی نعمت کا کنیکشن کاٹا ہو، ایسا نہیں۔ جی ہاں، تو یہ غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انعام، اکرام ہماری طرف کتنے ہیں، اور ہماری خطائیں کتنی ہیں، گناہ کتنے ہیں، کوتاہیاں کتنی ہیں، اس کے باوجود بھی ہے کہ گناہوں کی وجہ سے، کوتاہی کی وجہ سے کسی چیز کا کنیکشن کاٹا ہو، ایسا نہیں۔
بلکہ درگزر کرتے ہیں، پردہ پوشی کرتے ہیں اور دیتے رہتے ہیں۔ تو یہ کہا کہ ہم نے بنی آدم کا اکرام کیا ہے، اور اکرام میں یہ ہے کہ ہم اس کو چلا رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں خشکی میں بھی چلا رہے ہیں، سمندروں میں بھی چلا رہے ہیں، سواری سے بھی چلا رہے ہیں، پیدل بھی چلا رہے ہیں۔ تو حملناہم فی البر والبحر، اور کیا کیا ہے اکرام میں کہ پاک پاک چیزیں روزی میں کھانے کے لیے دی ہے، پاک پاک چیزیں استعمال کرنے کے لیے، کوئی ناپاک پلیت چیز نہیں دی ہے، کوئی ناپاک پلیت چیز نہیں دی ہے۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ان کو استعمال کرنے کے لیے روزی کی طور پر پاک پاک چیزیں دی، صاف ستھری چیزیں دی، کوئی ناپاک پلیت چیز نہیں، پاک چیزیں۔ آسمان سے جو پانی آئے گا وہ پاک ہوگا، جو پھل آئیں گے، دانے آئیں گے زمینوں میں سے، یہ سب پاک ہوگا۔ آدمی اپنی چیز کو ناپاک بناتا ہے، آدمی اپنی چیز کو خراب کرتا ہے، اللہ خراب چیز نہیں تھا، ناپاک چیز نہیں تھا۔ تو کہا کہ رزقناہم من الطیبات، ہم نے آدم کی اولاد کو پاک پاک چیزیں دی ہیں روزی کے طور پر، اور حکم بھی یہ دیا ہے کہ پاک پاک چیزیں کھاؤ اور نیک نیک عمل کرو، یہ حکم ہے۔ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاک پاک چیزیں کھاؤ اور نیک نیک کام کرو۔ یہ رہبری ہے، یہ ہدایت ہے، یہ دعوت ہے ہمارے لیے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا اکرام کیا ہے۔ رزقناہم من الطیبات، اور تمام مخلوق پر اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی ہے، ان کو بزرگی دی ہے، کہ ساری مخلوق ان کے کام کے لیے بنائی ہے۔ یہ انعام ہے کہ ساری مخلوق ان کے کام کے لیے بنی ہے، یہ کسی مخلوق کے کام کے لیے نہیں بنا ہے، ساری مخلوق اس کے کام کے لیے بنی ہے، زمین سے، آسمان سے لے کر زمین تک، تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے اس کے کام میں لگایا، یہ انعام ہے۔ کوئی مخلوق آپ کے کام سے انکار نہیں کرے گی، آپ لوہے سے کام لو، لکڑی سے کام لو، جانور سے کام لو، ہاں، زمین کھودو، زمین پر تعمیر کرو، زمین پر اپنی ضرورتیں پوری کرو، کوئی چیز انکار نہیں کر سکتی، دباؤ میں ہے اللہ کے، کیا ہے؟ اللہ کے دباؤ میں انسانوں کے لیے، جس کو تسخیر کہتے ہیں، تسخیر ہے، یعنی اللہ نے ان تمام چیزوں کو کام میں لگایا ہے۔ تو کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا احسان ہے کہ ان تمام چیزوں کو کام میں لگایا، ان تمام چیزوں کو نعمتیں بنا کر کے دی، اور ان پر قابو دے دیا۔ اب کوئی چیز اسے قابو سے باہر نہیں جاتی۔ ہاتھی پالو تو ہاتھی کام کرے گا آپ کا، اونٹ پالو وہ تو پالتے ہی ہیں، بڑا جانور ہے، کیا ہے کہ تسخیر ہے کہ ان کو قابو میں کر دیا، ساری کائنات کی چیزوں کو قابو میں کیا ہے ہمارے لیے یہاں آسمان کے نیچے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم کو کیوں بنایا ہے؟ سب چیزوں کو ہمارے لیے بنایا، کہ ہم کو کیوں بنایا ہے؟ ہم کو اس لیے بنایا ہے کہ زندہ رہو، کھاؤ پیو مر جاؤ، ایسا نہیں ہے کہ تم کما کے روٹی کماؤ پھر کھا کے مر جاؤ، اس کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک کام دیا ہے، ایک ذمہ داری دی ہے، اس کے لیے یہ سارا ہوا ہے۔ اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام میں کہا کہ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، دنیا کو ساری کی ساری اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہے اور تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ دعوت ہے، یہ رہبری ہے زندگی کے لیے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، اور روز روز ہر آدمی آخرت کی طرف جا رہا ہے، وہ سمجھے یا نہ سمجھے۔
جانے یا نہ جانے اس کا رخ کس طرف ہے کہ اس کا رخ آخرت کی طرف ہے. وہ عدم سے آیا ہے اور آخرت کی طرف جا رہا ہے. اس کا وجود نہیں تھا، اللہ نے اس کو وجود دیا ہے اور وجود دے کر روز 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 آخرت کی طرف لے جا رہے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا تھا تاکہ ہر آدمی کو یہ سمجھاوے کہ جہاں جانا ہے آخرت میں وہ اپنی آخرت بنا لے، اپنی آخرت بنا لے. کہ دنیا تھوڑی دیر کے لیے ہے اور گزرگاہ ہے. کیا ہے؟ جیسے پل پر سے لوگ گزرتے رہتے ہیں، کسی کو روکا نہیں جاتا لیکن کسی کو ٹھہرایا بھی نہیں جاتا کہ یہاں رہو، یہ نہیں چلو آگے، چل نہیں سکتے. گزرگاہ ہے تو گزریں گے یہاں سے، اس لیے یہ گزرگاہ بنایا ہے کہ ہر آدمی یہاں سے گزر کر کے اپنے آخرت میں جائے گا. اس لیے وہ آخرت میں جانے سے پہلے ہم نے آخرت بنانے یہ دعوت دی ہے کہ ان دنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. دنیا تمہارے لیے پیدا کی ہے اور تم کو آخرت کے لیے پیدا ہے. تو پھر کیا کرنا ہے کہ اپنی دنیا سے آخرت بنائیے. ہاں، یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ، دنیا سے دنیا نہ بناؤ. تو بنی ہوئی ہے، وہ بنی ہوئی ہے اور تقسیم ہوئی ہے. عمر تقسیم ہوئی ہے ہر ایک کے حصے کی کہ یہ اتنا یہاں رہے گا. ایسے اس کی روزی یہ بھی تقسیم ہے، اس کے حصے ہیں یہاں دنیا میں کہ کتنا لینا ہے. تو یہ تو ہوا ہے. اب جو ہم کو ملا ہے اس سے ہمیں آخرت بنانی ہے. یہ دعوت ہے وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ. تجھ کو جو ملا ہے اس سے اپنی آخرت بنا لے. صاف بات ہے، کوئی اسپیس نہیں ہے کہ جو زندگی دی ہے، زندگی کا جو سامان دیا ہے اس سے اپنی آخرت بناؤ. یہ سب کے لیے. لوگ مختلف طبقوں میں بٹے ہوئے ہیں، حاکم حکومت میں، تاجر تجارت میں، مزدور مزدوری میں، اپنے اپنے کاموں میں کہ ہاں اپنے اپنے کام کریں کیونکہ وہ ضرورتی زندگی سے اس کا تعلق ہے. جن کاموں میں مشغول ہے وہ ضرورتی زندگی کہلاتا ہے. ایک ضرورت ہے کہ ہاں اپنی ضرورتیں پوری کرو، لیکن اپنی ضرورتوں میں اس کا دھیان رکھو کہ اپنی ضرورتیں ایسی نہ ہو کہ تو آخرت بھلا دے. اگر اپنی ضرورتوں میں ایسے آدمی لگ گیا کہ اس کی آخرت چھوٹ گئی تو اس نے دھوکہ کھایا کہ جو نفع کی چیز سے وہ کھوئی اور جو فنا ہونے والی چیز تھی وہ لی. چھوٹے بچے کی طرح سے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک ہمارے بزرگ ہیں، ان کی کتابیں پڑھائی جاتی کہ میں جب چھوٹا تھا تو میرے والد نے میرے لیے ایک انگوٹھی بنائی تھی، اچھی قیمتی انگوٹھی. جو انگوٹھی پہن کے میں جاتا آتا تھا مدرسے میں پڑھانے میں. ایک دفعہ گزر رہا تھا تو ایک آدمی کھجور بیچ رہا تھا، چھوہارے. اس نے دیکھا، اس نے کہا اے بچے منع ادھر آؤ. وہ بلایا، بولا کہتے ہیں یہ کھجور کھاؤ گے؟ بچہ ہے کہ ہاں کھجور کھاؤں گا. کہ وہ انگوٹھی دے تو کھجور لے لو. تو انگوٹھی دے دی، کھجور لے لی. یہ دھوکہ، اس کو دھوکہ کہتے ہیں. کہ جو قیمتی چیز تھی وہ کھوئی اور وقتی مزہ کی چیز لے لی. تو کہا میں نے دھوکہ کھایا کہ قیمتی انگوٹھی تھی وہ تو دے دی اور کھجور لے لی. یہ نہیں سوچا کہ انگوٹھی سے کتنی کھجوریں آ سکتی تھی. ہاں، کیوں کہ نادان تھا. تو ایسے آدمی اپنے نادانی کی وجہ سے اپنی آخرت کو بگاڑتا ہے اور دنیا کو لے کے بیٹھ جاتا ہے. اس لیے ہم کو دنیا کا مقام بھی بتایا، آخرت کا مقام بھی بتایا. کہ دنیا کا کیا مقام ہے کہ دنیا گزرنے والی چیز ہے اور گزارے کی چیز ہے. تو آدمی اگر مسافر ہے، گزر رہا ہے تو زیادہ بوجھ اپنے ساتھ نہیں رکھتا، ضرورت راحت کے حساب سے چلتا ہے. حج میں جاتے ہیں تو ضروری چیزیں لے جاتے ہیں تاکہ سفر میں دقت نہ ہو.
ہاں، یہی مقصد ہے، یہ گزرنے کی جگہ ہے. تو ہم کو بتایا کہ یہ گزرنے کی جگہ ہے، یہ رہنے کی جگہ نہیں. اس لیے اس کو رہنے کی جگہ نہ بناؤ. اگر یہ بناؤ گے تو کھوٹ کھاؤ گے. حدیث پاک میں ہے الدنیا دار من لا دار لا. دنیا اس آدمی کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں. اگر دنیا کوئی گھر بنایا کہ مجھے تو یہیں رہنا ہے، کہیں جانا ہی نہیں ہے، تو یہ ایسا ہوگا کہ اس کا کوئی گھر نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا رہے گی نہیں، آخرت بنائی نہیں. اس لیے فرمایا کہ دنیا دنیا دار من لا دار لا ومال من لا مال لا. اور دنیا اس آدمی کا مال ہے جس کو مال نہیں ہے، کہ اپنی مالداری کے لیے مال جمع کیا، جیسے آج ہو رہا ہے کہ مال کو مالداری کے لیے جمع کرتے ہیں. تو مال کو مالداری کے لیے جمع کرنے والا فرمایا یہ نادان ہے. یہ بتایا یہ نادان ہے کہ مال کو مالداری کے لیے جمع کرتے ہیں. یہ مالداری کے کیوں کہ مال کے مزاج یہ ہے، مال ایک ایسی چیز ہے کہ جب تک یہ خرچ نہ ہو جاوے فائدہ نہیں ہوتا. یہ بات ہے نہیں بات کہ جب تک یہ خرچ نہ ہو فائدہ نہیں ہوتا. آپ کو چائے پینی ہے، آپ جیب میں پیسے ہیں تو کیا جیب میں پیسے ہونے سے کام ہو جائے گا کہ نہیں؟ جیب میں سے نکال کر چائے والے کو دو تو چائے ملے گی، کپڑے والے کو دو تو وہ کپڑا دے گا، کھانے والے کو تو کھانا دے گا. ہاں، جب تک یہ خرچ نہیں ہوتا اس کا نفع نہیں ہوتا. ایسا بنایا ہے اس کو. اب اس کو جمع کر کے بیٹھے تو کیا فائدہ ہوگا؟ کیا فائدہ ہوگا؟ کہ کچھ نہیں. جمع کرنے اور حفاظت کی مصیبت ہے، اس کی حفاظت کرنی پڑے گی. جی ہاں، اس کو سنبھالنا پڑے گا. دشمنوں سے، حسد کرنے والوں سے، قاعدے قانون سے اس کو بچانا پڑے گا، نہیں تو ہاتھ میں نہیں رہے گا. ہاں، تو فائدہ ہو نہیں رہا ہے اور سنبھالنے کی ذمہ داری ہے. فائدہ ہو نہیں رہا اور سنبھالنے کی ذمہ داری ہے. اس لیے کہا کہ مالداری کے لیے مال وہ جمع کرے گا جس کے اندر عقل نہیں ہے. یہ عقل کی بات ہے کہ بجائے فائدہ اٹھانے کے اس سے سنبھالنے کی ذمہ داریاں لی. ہاں، اور اس کو چھپائے رکھتے ہیں، کسی کو پتہ نہ چلے. دوستوں کو، تعلق والوں کو پتہ چلے گا، وہ مانگیں گے، ادھار مانگیں گے، قرض مانگیں گے، نہیں دیں گے تو ناراض ہو جائیں گے. دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو ایک قسم کا ایک جھگڑا. اس نے کہا کہ مالداری کے لیے مال وہ آدمی جمع کرے گا جس کے اندر عقل نہیں. یہ بات سمجھائی گئی ہم کہ یہ مالداری کے لیے مال نہیں ہے، جمع کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تو مال کو تو اللہ تعالیٰ نے حاجت پوری کرنے کے لیے، راحت لینے کے لیے اور حقوق ادا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. اس لیے اس کا جمع کر کے رکھنے والا کہ وہ نادان ہے. بدہا یجمع من لا عقل له، کہ مال کو اب دنیا کے لیے وہ آدمی جمع کرے گا جس میں عقل نہیں ہے. انہیں سوچا نہیں اس نے کہ اس کا انجام کیا ہوگا. بعض دفعہ مال ہی حادثے سے نکل جاتا ہے کسی وجہ سے، یا آدمی مر جاتا ہے. ہاں، کہ وہ دھرا گدھرا رہ جاتا ہے. اس نے کہا کہ مالداری کے لیے مال وہ جمع کرے گا جس کے اندر عقل نہیں. تو پھر مال کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ہے؟ اسباب کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیے ہیں؟ کہ دنیا کے اسباب کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہماری راحت حاجت کے لیے پیدا کیا ہے، ایسے آخرت بنانے کے لیے پیدا کیا. کیونکہ ہم آخرت کی طرف جا رہے ہیں، کہ اپنی اس دنیا سے آخرت بناؤ. وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا، کہ اپنی دنیا سے آخرت بنا لے، اپنا حصہ مت بھول جا. اپنا حصہ مت بھول جا. سب کے حصے بنائے، بیٹے کے لیے، بیٹی کے لیے، اور اپنا بھول گیا. کہ اپنا حصہ مت بھول جا، اپنا حصہ لے کے جا، کہ پھر بعد میں کوئی پوچھتا نہیں ہے. پوچھے تمہارا ابا کا کب انتقال، پتا نہیں تو بھول گیا، کون سے سال میں ہے، کہاں کی قبر ہے، پتہ نہیں. دفن کر کے لوگ چل دیتے ہیں تو ایک فرشتہ وہ مٹی اٹھا کر کے ان پر مارتا ہے. جاؤ
اس کو بھول جانا، تو بھول جاتے ہیں کہ ابا تھے، اماں تھی، خوش نصیب ہوتے ہیں، وہ نیک نصیب ہوتے ہیں جو آپ یاد کرتے ہیں اپنے مرنے والوں کو. ولد صالح یدعو حدیثوں میں نیک بیٹا ہوتا ہے تو وہ باپ کے لیے دعا کرتا ہے، ماں کے لیے دعا کرتا ہے، یہ اس کے نیک ہونے کی علامت ہے. دعا مانگ رہے ورنہ سب بھول جاتے ہیں. ایسا حال ہے. اس لیے فرمایا کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ. یہ دعوت ہے اور یہ ذمہ داری. اپنی دنیا سے آخرت بنانے کے اسباب دیے ہم کو. کہ دنیا سے آخرت بنانے کے کیا اسباب ہیں؟ کہ دنیا سے آخرت بنانے کے اسباب ایک تو ایمان ہے. کیا ہے؟ کہ اللہ پر، آخرت پر ایمان لاؤ. ایمان باللہ یوم الآخر ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، کہ اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اس کے چاہے بغیر کچھ نہیں ہوتا. جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا، جو اللہ کرے گا وہ ہوگا. اگر اللہ نہ دے تو کوئی نہ دے، اللہ روکے کوئی نہیں دیتا، اور اللہ دینا چاہے کوئی نہیں روک سکتا. اللہ کی ذات میں سب کچھ ہے، کسی میں کچھ نہیں. یہ پکی بات ہے، یہ پکی بات ہے. تو آخرت بنانے کے لیے ایک تو اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق صحیح کرنا ہے، یہ سمجھ کر کے کہ سب کچھ اللہ کا ہے، کسی کا کچھ نہیں ہے. کیونکہ اللہ اکیلا خالق ہے اور کوئی خالق نہیں ہے. اللہ اکیلا مالک ہے، کوئی دوسرا مالک نہیں ہے. اللہ اکیلا متصرف ہے، یعنی ان چیزوں کو استعمال کرنے والا ہے اور دوسرا کو استعمال کرنے والا نہیں. ایک ہی ہے وہ ذات اپنے تمام باتوں میں، وحدہ لا شریک لہ، کہ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ کسی صفت میں، نہ کسی کام میں، کسی میں کوئی شریک نہیں. وہی سب کچھ کرنے والا ہے. اس لیے آخرت بنانے کے لیے کہ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے صحیح کرو، اور وہ تعلق بندگی کا ہے. کیا ہے؟ کہ اللہ کا بندہ بنو، بندہ بن کر کے تعلق پیدا کرو. یعنی اللہ کی طرف سے زندگی میں جو جو ذمہ داریاں آئیں ان ذمہ داریوں کو حق سمجھو. یہ حق ہے. مثلا ایمان حق ہے، عبادت حق ہے، انصاف حق ہے، احسان حق ہے. یہ سب چیزیں حق ہے، کرنے کی لیے کہی ہے. اس کا یقین کرے کہ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور یہ میری زندگی میں آنی چاہیے. ایمان آنا، اللہ کا تعلق، کہ اللہ پر یقین آوے، اللہ ہی کرنے والا. اللہ کا خوف آوے. کیا آوے؟ اللہ کا خوف. کہ اللہ کا خوف ہونا ضروری ہے تاکہ اللہ کے نافرمانی سے بچے. اگر دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا تو وہ نافرمانی سے کیسے بچے گا؟ آگ کا خوف ہوتا ہے تو آدمی آگ سے دور رہتا ہے، پانی کا خوف ہوتا ہے پانی سے دور رہتا ہے، دشمن کا خوف ہوتا ہے تو دشمن سے احتیاط کرتا ہے. تو خوف اللہ تعالیٰ کا ہونا یہ ضروری ہے. اس لیے ہم کو خوف کی باتیں سنائیے، ڈرنے کی باتیں سنائیے. کہ اللہ کی یہ سزائیں ہیں، اللہ کی عذاب ہے، اللہ کا یہ معاملہ ہے. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ میرے بندوں کو خبردار کرو، میرے بندوں کو آگاہ کرو کہ میں غفور الرحیم بھی ہوں. یعنی تمہارے گناہوں کو معاف بھی کروں گا اور رحم بھی کروں گا. خالی معافی نہیں، جیسے کورٹوں میں خالی اس کو بری کر دیا، بے قصور بری کر دیا، آگے کچھ نہیں جائیں گے. دیں گے آگے؟ ایک کورٹ میں سے گھر جانے کے پیسے نہیں ہیں، دیں گے پیسے؟ نہیں دیں گے. بھائی تم بری ہو جاؤ، تمہارا کوئی گناہ نہیں. یہاں ان کو عدالت نے بری کر دیا. اللہ اتنا نہیں کریں گے کہ گناہ معاف کر کے بری کریں گے، بلکہ معاف کر کے رحم بھی کریں گے. کہ اللہ کی صفت ہے کہ معاف بھی کریں گے، رحم بھی کریں گے. تو یہ کہا کہ میرے بندوں کو بتاؤ کہ میں غفور الرحیم ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا. ہر آدمی ایمان کے ساتھ اللہ سے معافی مانگے، چاہے 100 سال کا گنہگار ہو، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ پرواہ نہیں کرے گا اللہ کے تو بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا دشمن تھا، کہ نہیں. بڑے بڑے لوگوں کو معاف کیا ہے، بڑے بڑے سرکشوں کو معاف کیا ہے، ان کو اپنا ولی بنایا، معاف کر کے ولی بنا دیا. انہوں نے کیا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو نظر انداز کر دیا. اس نے کہا کہ میں غفور الرحیم ہوں، کہ بہت معاف کرنے والا ہوں، بہت رحم کرنے والا ہوں. اور یاد رکھو کہ میری سزا بھی بہت سخت سزا ہے.
وہاں نازا بھی ہو العذاب العلیم، تاکہ اللہ سے تعلق میں ایک توازن قائم رہے، بیلنس قائم رہے کہ اللہ سے ڈرنا بھی ہے، اللہ سے امیدوار بھی رہنا ہے، اللہ سے ڈرنا بھی ہے، اللہ سے امیدوار رہنا ہے، اللہ سے ڈر کر اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دینا ہے۔ ڈرنے کا یہ مطلب ہے کہ مجھے اللہ کا دعاؤں میں حدیثوں میں کہ اللہ مجھے اپنا ڈر ایسا دے کہ وہ تیرا ڈر مجھے نافرمانی تک جانے نہ دے، ایسا ڈر مجھے دے، یہ سکھائی ہے یہ باتیں۔ ہاں، کیونکہ آدمی دنیا کے اسباب میں لگ کر خوف سے، امید سے، ذمہ داری سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس لیے نبی پیش کر کے زندگی کی ذمہ داریاں بھی بتاتے ہیں اور زندگی سنوارنے کا سامان بھی دیتے ہیں کہ ان کی زندگی کی ذمہ داریاں بھی پوری ہو جاوے، ان کی زندگی سنور جاوے، ان کی زندگی سنور جاوے۔ جسے آپ اپنی اولاد کی زندگی کو سنوارنا چاہتے ہیں، میری اولاد کی زندگی سنوری ہو، وہ آوارہ نہ ہو، یہ نہ ہو، یہ نہ ہو، ایسے اللہ پاک کہ ان کو اپنے بندوں سے تعلق ہے، رحم کا، کرم کا، مہربانی کا، رب ہونے کا تعلق ہے۔ اس لیے اپنے بندوں کی زندگیاں سنوارنے کے لیے یہ چیزیں دیتی ہیں کہ اس میں یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف آئے۔ اللہ نے خوف دلانے والی باتیں سنائی ہیں، عذاب کی باتیں سنائی ہیں، ہاں عذاب کی باتیں سنائی ہے۔ عذاب آخرت کا بھی ہے، عذاب دنیا کا بھی ہے، دنیا کا عذاب ادنا ہے، آخرت کا عذاب اعلیٰ ہے۔ عذاب اکبر، بڑا عذاب کہ وہ وہاں ہے، یہاں ادنا درجے کا عذاب ہوتا ہے، ادنا درجے کی سزائیں آتی ہے، اس سے ڈرایا ہے۔ تو یہ ڈر اللہ تعالیٰ کا ہونا چاہیے دلوں میں، تاکہ حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرے بلکہ ڈر کر کے حقوق ادا کرے۔ ایمان کا یہ تقاضا ہے، اس لیے ایمان سیکھنے کی چیز ہے۔ ایمان سیکھو، ایمان سیکھنے میں اپنا وقت لگاؤ تاکہ اللہ کی رحمتوں کا بھی ایک اندازہ ہو جاوے، اللہ کے عذاب کا اندازہ ہو جاوے، اور ان دونوں کے ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا ہو جائے، پھر آپس کے حقوق ادا ہو جائے اور دنیا سنور جائے، دنیا سنور جائے۔ کیونکہ دین ہوگا تو دنیا سنورے گی، دین نہیں ہوگا تو دنیا خراب ہو جائے گی۔ دین دیا ہے اللہ تعالیٰ نے سنبھالنے کے لیے، ہاں اس لیے پہلے دین کی دعوت ہے کہ اپنا دین اپنا بناؤ، اللہ سے تعلق پیدا کرو، خوف پیدا کرو اپنے اندر، اللہ سے رحمت کے امیدوار رہو۔ پھر جان مال استعمال کرنے میں جو جو طریقے اللہ نے دیے ہیں اس کو سیکھو کہ جان کو کیسے استعمال کرنا ہے، مال کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ جان اور مال یہ دونوں اللہ کی امانتیں ہیں، ہماری ملکیت نہیں ہے، یہ ہماری ملکیت نہیں ہے، ہمارے پاس تھوڑی دیر کے لیے ہے، ملکیت کے طور پر نہیں دی ہے۔ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم اس دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے امت کو اس غلطی میں سے نکالنا چاہتے ہیں کہ امت نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جان بھی ہماری، مال بھی ہمارا۔ ہاں ہمارا مال ہے، جیسا چاہے خرچ کریں، ہماری زندگی ہے، جہاں چاہے لگائیں، کہ یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ زندگی بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، مال بھی اللہ کی دیا ہوا ہے، ہر چیز جو ہمارے پاس ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس جو نعمتیں ہیں وہ تمہاری نہیں ہیں، تمہاری پیدا کی ہوئی نہیں، وہ اللہ کی ہوئی ہے۔ اللہ نے تمہیں مانگنے سے بھی دی ہے اور بغیر مانگے بھی دی ہے۔ بات چیزیں مانگی ہے تو مانگتے سامنے سے، بات چیزیں بغیر مانگے دی ہے۔ تو اس لیے کہا وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس جو نعمتیں ہیں وہ تو صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اس لیے ہمارے پاس زندگی ہے، زندگی کا سارا سامان ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ کیوں دیا گیا ہے؟ یہ سوال ہے کہ یہ کیوں دیا گیا ہے؟ اور کسی مخلوق کو نہیں دیا، ہم کو کیوں دیا؟ کہ ہم کو یہ آخرت بنانے کے لیے دیا ہے، ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے دیا ہے۔ سب سے پہلے ایمان کی ذمہ داری ہے کہ اللہ سے ایمان کا تعلق پیدا کرو۔ دوسرے نمبر میں کہ اللہ سے عبادت والا تعلق پیدا کرو، کہ اللہ نے ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور عبادت میں جان اور مال کے استعمال کرنے کے طریقے سکھائے ہیں، اس کو عبادت کہتے ہیں کہ جان صحیح استعمال ہو، مال صحیح استعمال ہو، اس کو عبادت کہتے ہیں کہ عبادت، اس لیے عبادت کے صحیح طریقے معلوم ہونے سے عبادت ہوگی اور زندگی کا مقصد حاصل ہوگا۔ تیسرا
کہ ہمارا تعلق دنیا کی مخلوق سے بھی ہے، آدمی کا تعلق مال سے بھی ہے، اولاد سے بھی ہے، اور لوگوں سے بھی ہے، دنیا کی چیزوں سے بھی ہے، ان سب چیزوں سے ہمارا تعلق ہے۔ اس تعلق کا کیا تقاضا ہے؟ اس تعلق کا کیا تقاضا ہے؟ اللہ کا تعلق ہے تو اس کی تو عبادت کریں گے، باقی چیزوں سے تعلق ہے تو کیا تقاضا ہے؟ کہ اگر مخلوق سے ہمارا تعلق ہے، انسانوں سے غیر انسانوں سے، تو ہم کو حکم دیا ہے اس تعلق کے بارے میں، رہبری دی ہے دو باتوں کی، کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ انصاف سے رہو، احسان سے رہو۔ یہ حکم ہے زندگی کا، انصاف سے رہو، احسان سے رہو۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، کہ اللہ تم کو حکم دے گا کس چیز کا؟ کہ انصاف کرنے کا۔ اللہ تم کو حکم دے گا احسان کرنے کا، کس کے ساتھ؟ مخلوق کے ساتھ۔ اگر اللہ کا معاملہ ہے کہ اللہ کا معاملہ ہے تو وہاں ایمان ہے، عبادت ہے، اخلاص ہے، کہ اللہ کے معاملے میں تو یہ چیزیں پیدا کرنی ہے، ایمان اور یقین پیدا کرنا ہے، عبادت ادا ہونی ہے، اخلاص پیدا کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، کیونکہ اللہ کا راضی ہونا بڑی بات ہے۔ اور معاملہ مخلوق سے ہے تو کہ معاملہ مخلوق سے ہے تو اس میں انصاف اور احسان کا حکم دیا ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ حکم دے گا انصاف کرنے کا۔ انصاف ایسی چیز ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انصاف کا حکم دیا کہ آپ انصاف سے رہو۔ امرت لأعدل بینکم، کہ مجھے حکم ہے کہ میں انصاف سے رہوں۔ انصاف اس لیے کہ انصاف ہونے کی وجہ سے حقوق زندہ رہیں گے، بے انصافی ہوگی حقوق پائمال ہو جائیں گے۔ سمجھنا ہی نا بات؟ انصاف کے ساتھ رہو، جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے ناپسند کرو وہ دوسروں کے لیے ناپسند کرو۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کو راضی کرو، کوئی حرکت ایسی نہ کرے کہ اللہ ناراض ہو، اور اللہ راضی ہوتا ہے اپنے حکموں کے پورا کرنے سے، اس کی عبادت سے اور ایمان سے۔ دوسرا نمبر بندوں کا آیا، مخلوق کا آیا، کہ مخلوق کے ساتھ کیسے رہو گے؟ کہ مخلوق کے ساتھ رہنے کے لیے انصاف اور احسان سکھایا، انصاف سے رہو۔ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے ناپسند کرو وہ دوسروں ناپسند کرو۔ انصاف ضرورت ہے کہ ایک پلے میں اپنے سمجھو، دوسرے پلے میں اپنے، یہ دونوں پلے برابر۔ انصاف کا معنی ہے کہ جتنا دوسرے کا ہے اتنا میرا ہے، جتنا میرا ہے اتنا دوسرے کا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ انصاف کرنا ہر وقت فرض ہے، جسے ظلم کرنا ہر وقت حرام ہے۔ ظلم کرنا ہر وقت حرام، تو ظلم کے مقابلے میں انصاف ہوتا ہے، جسے اندھیرے کے مقابلے میں اجالا ہوتا ہے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ہم کو انصاف کرنے کا حکم دیا کہ دنیا میں کیسے رہو گے؟ کہ انصاف سے رہیں گے، کہ جو اپنے لیے پسند کریں گے وہ دوسروں کے پسند کریں گے، جو اپنے لیے ناپسند کریں گے وہ دوسروں کو ناپسند کریں گے۔ یہ زندگی گزارنے کے طریقے بتائیں کہ اللہ ہے تو ایمان اور اخلاص، یہ اللہ چاہے گا میرے ساتھ ایمان سے اخلاص سے رہو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، میری عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ اور مخلوق ہے تو کہ مخلوق ہے تو انصاف سے رہو، احسان سے رہو، جس کو اخلاق کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اخلاق کہتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ انصاف سے رہو، جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسرے کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے ناپسند کرو وہ دوسرا پسند کرو۔ اور اس سے آگے یہ ہے کہ اپنی طرف سے احسان کرو، اپنی طرف سے مخلوق کے ساتھ احسان کرو۔ اللہ نے مخلوق کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے زندگی خوشگوار بنتی ہے، احسان اور انصاف سے زندگی خوشگوار بنتی ہے۔ اگر انصاف نہیں ہے، ظلم ہے کہ زندگی بگڑ گئی۔ احسان نہیں ہے تو ایک دوسرے سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، ایک دوسرے کو کوئی فکر نہیں ہے، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہے۔ جیسے جنگل کے جانور اس کو اپنی اپنی پڑی ہے،
کسی کی کوئی پڑی نہیں، کوئی مرے جیے کچھ اپنی اپنی پڑی ہے. یہ ایسا نہیں بتایا، بلکہ ہم کو زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ کے معاملے میں ایمان ہے اور اخلاص کا ہے، اور مخلوق کے معاملے میں انصاف کرنا، احسان کرنا. ہاں، اس کو اخلاق کہتے ہیں. سب سے زیادہ وزندار چیز جو قیامت میں تولی جائے گی وہ آدمی کے اخلاق ہوں گے، اس کے اچھے اخلاق، کہ جس کی وجہ سے دوسروں کو نفع ہو رہا تھا، دوسرے نقصان سے بچ رہے تھے، دوسروں کو کوئی ایذا نہیں ہو رہی تھی. ایسا طریقہ، اس لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کے ذریعے سے یہ بنیادی چیزیں بتاتے ہیں. ایک ایمان بتاتے ہیں، دوسرے اعمال بتاتے ہیں کہ زندگی کو اعمال والی بناؤ، یعنی اللہ کی عبادت والی بناؤ، جان سے بھی مال سے بھی. اور تیسرے نمبر میں کہ اپنی زندگی کو اخلاق والی بناؤ، کہ ہمارے اخلاق سے، ہمارے طور طریقوں سے دوسروں کو فائدہ ہو جائے. جب ہم دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے بنیں گے تو من جانب اللہ اور اللہ کی طرف سے ہمیں فائدہ پہنچے گا. یہ فائدہ ہے کہ تم اللہ کے مخلوق کے ساتھ نفع کا معاملہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ نفع کا معاملہ کرے گا. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. تم زمین والوں پر خرچ کرو اپنے مال میں سے، اللہ تم پر خرچ کرے گا. حدیثوں میں تم خرچ کرو تو اللہ تم پر خرچ کرے گا. تم دوسروں کی حاجت پوری کرو، اللہ تمہاری حاجت پوری کرے گا. تم دوسروں کی پریشانی دور کرو، اللہ تمہاری پریشانی دور کرے گا. انصاف اور احسان یہ سکھایا گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم دیا گیا ہے. ہماری دعوت میں بھی یہ حصہ ہے کہ ہم انصاف سے، احسان سے رہیں، جانوروں کے ساتھ بھی، انسانوں کے ساتھ بھی. آپ نے فرمایا جانوروں کے بارے میں کہ یہ گونگے جانور ہیں، یہ اپنی تکلیف نہیں بتا سکتے، یہ اپنی ضرورت نہیں ظاہر کر سکتے، اس لیے تم ان کے ساتھ احسان کرو. اور ان گونگے جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو. ان سے کام لیتے ہو تو ان کا چارہ بھی دو. آپ رحمت للعالمین ہیں کہ جن سے کام لے رہے ہو تو پھر ان کا حق بھی پہچانو. تمہارے نوکر ہیں، تمہارے خادم میں زمانے میں غلام ہوتے تھے، یہ بھی تمہارے بھائی ہیں کہ تمہارے قبضے میں ہیں، تو ان کے ساتھ تم سلوک کرو. جو کھاؤ وہ کھلاؤ، جو پہنو وہ پہناؤ. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر عمل کیا. جو کپڑا وہ پہنتے تھے وہ ویسا ہی کپڑا اپنے غلام کو پہنتے. لوگ ان کو کہتے تھے آپ ایک جوڑا بنا لو، ایک کرتا ایک پاجامہ. یہ تو کرتا بنا ہے اور پاجامہ دوسرا ہے، کیونکہ انہوں نے وہ ٹکڑا اپنے غلام کو پہنایا ہے. ایک سوٹ نہیں بنا، ایک جوڑا نہیں بنا. کیوں کہ مجھ کو میرے نبی نے یہ حکم دیا ہے کہ جو پہنو وہ پہناؤ، جو کھاؤ وہ کھلاؤ. اس کو احسان کہتے ہیں. احسان کی زندگی اللہ تعالیٰ نے اس دین میں رکھی ہے. ہمارے دین نے ہم کو اغراض سے پاک کیا ہے. کس سے پاک کیا ہے؟ اغراض سے. خالی اپنے اپنے غرضیں لے کر نہ پھرو. اللہ کو غرضیں پوری کرنا پسند نہیں ہے. جی ہاں، اس لیے کسی عمل میں بھی آدمی کی غرض شامل ہو گئی تو وہ عمل اللہ قبول نہیں کرے گا. کہ اس عمل میں اس کی یہ غرض تھی، اپنے بڑا بننے کی، اپنی آبرو کی، اپنی عزت کی، اپنی دنیا بڑھانے کی. کوئی بھی غرض اس کی اپنی شامل ہو گئی تو وہ بات اللہ کے ہاں قبول نہیں. اس لیے کہا کہ اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ سے صاف ستھرا رکھو. کوئی غرض نہیں، اللہ کے کاموں کو بے غرض بن کے کرو، اور اللہ کے مخلوق کے ساتھ انصاف اور احسان سے رہو. تو اس سے کیا ہوگا کہ اس سے زمین میں بھائی چارہ قائم ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جا کر بھائی چارے کی دعوت دی. اس کی بھائی بنایا. یہی طریقہ ہے دین کے فروغ کا، دین کی ترقی کا، کہ اپنا بھائی بناؤ، اپنا بھائی قرار دو، اپنا بھائی قرار دے کر اس کی رہبری بھی کرو، اس کی مدد بھی کرو. ہمارے اس کام میں یہی بات ہے کہ بھائی بنا کر، بھائی سمجھا کر، میں تم نے بھی کلمہ پڑھا، میں نے بھی کلمہ پڑھا، آپ ہم کہتے ہیں نا لوگ آپ ہمارے بھائی ہو. ہاں، یہ اصل زندگی ہے. حدیثوں میں ہے کہ کونوا عباد اللہ اخوانا.
اللہ کے تو بندے رہو، آپس کے بھائی رہو، اللہ کے بندے رہو اور آپس کے بھائی رہو، یہ تعلیم ہے کہ سارے لوگ بنے آدم ہیں، آدم کے اولاد ہیں، کہ سارے لوگ آدم کے اولاد ہیں، اس اعتبار سے یہ بھائی ہیں۔ حدیثوں میں سب اعلیٰ اولاد آدم ہیں، ایک ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں، یہ سب بھائی ہیں، کہ ان کے بھائی کا معاملہ کرو۔ یہ کیا سکھایا؟ یہ اخلاق سکھایا۔ تین چیزیں ہماری بنیادی ہیں، ایمانوں میں یقین آوے اور اعمال ہمارے صحیح ہو جانے اخلاص کے ساتھ، اور اللہ کے بندوں میں انصاف اور احسان کے ساتھ جینا آ جائے کہ اللہ کے بندوں میں انصاف سے جئیں گے، احسان سے جئیں گے۔ یہ تین چیزیں نبی کی طرف سے آتی ہیں اور اس کی تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ تین چیزیں وجود میں آ جاتی ہے تو پھر دنیا کا معاشرہ صحیح ہو جاتا ہے، دنیا کا رہن سہن صحیح ہو جاتا ہے۔ مدینہ منورہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے پہلے آپس میں جنگیں ہوتی تھیں، خون ریز جنگیں، خون ریز جنگیں، معمولی باتوں پر۔ اس لیے زندگی میں کوئی سکون نہیں تھا، بربادی تھی، حالات بہت بگڑے ہوئے، یہ آپس کے حالات۔ موسم کے لحاظ سے مدینہ منورہ کی فضا ایسی تھی کہ وہاں لوگوں کو بخار آتا تھا۔ حما یثرب یہ عرب میں مشہور تھا، حما عربی میں بخار کو کہتے ہیں، اور یثرب مدینہ منورہ کا پرانا نام ہے جو بعد میں ختم کر دیا۔ یثرب کا بخار یہ مشہور تھا کہ جو جاتا تھا اس کو بخار آتا، جو جاتا تھا اس کو بخار آتا۔ مہاجرین ہجرت کر کے گئے تو وہ بھی بیمار ہو گئے۔ ابو بکر کو بخار آیا رضی اللہ عنہ، بلال کو بخار آیا، اچھے لوگوں کو بخار آیا تو بخار سے کمزور ہو گئے۔ تو موسم بھی خراب، حالات بھی خراب، تعلقات بھی خراب، یہ سب چیزیں تھیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کو لے کر کے مدینہ منورہ گئے، ایمان والے، اعمال والے، انصاف والے، احسان والی، یہ باتیں گئی کہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ دنیا میں پھیلے گی تو دنیا والوں کی دنیا بھی ٹھیک ہو جائے گی، اور ان کو یقین کے ساتھ جو اپنائیں گے اپنی زندگی ان کی آخرت بھی ہو جائے گی۔ یہ تین چیزیں ان کی آخرت بن جائے گی۔ ہاں، اور ہے بہت آسان سب کے لیے کہ یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کرو کہ ایمانوں میں یقین آوے، اللہ تعالیٰ خوف آوے، اعمال صحیح ہو جائیں، یعنی جو عبادت کرنے کے طریقے دیے ہیں، جو عبادتیں ہم کو دی ہیں ہماری، وہ عبادتیں ہماری صحیح اعمال سے مراد یہ ہے کہ ہمارے اعمال درست ہو جائیں۔ ہم اعمال کو آج عادت کے طور پر کرتے ہیں یا دیکھا دیکھی کرتے ہیں کہ مجھے وضو کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے وضو کر دیا۔ ہاں، دیکھا دیکھی نہیں ہے بلکہ دین کا دار و مدار سیکھنے سکھانے پر ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں تیسرا نمبر کیا ہے کہ تیسرا نمبر ہمارا علم و ذکر ہے تبلیغ میں، لیکن اس کے بجانے کا کوئی بھاؤ نہیں کچھ پوچھتا۔ حالانکہ علم و ذکر کی حالت یہ ہے کہ علم اور ذکر یہ دینداری زندگی کے دو پہیے ہیں۔ اپنی زندگی کو دیندار بنانی ہے، دینداری کی گاڑی میں بیٹھنا ہے تو اس کے پہیے علم و ذکر ہوں گے تو دینداری آئے گی کہ ہر کام میں علم ہو، یعنی اللہ نے کیا حکم دیا ہے وہ، پھر اس حکم کے پورا کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ، اس کو علم و ذکر کہتے ہیں۔ کہ علم و ذکر کا تعلق زندگی کے ہر حال سے ہے لیکن اس کی طرف توجہ نہیں ہے، اس لیے زندگی میں رنگ نہیں آ رہا ہے اسلام کا۔ اور محنت مقصد کے لیے ہوتی ہے، محنت کے لیے نہیں ہوتی۔ کھیتی کی محنت کھیتی کے لیے، کھیتی کے مقصد کے لیے کہ پیداوار آئے، کھیتی کی محنت پیداوار کے لیے، کٹائی کے لیے، محنت کے لیے ہوتی۔ تبلیغ میں بھی محنت کے لیے نہیں ہوتی بلکہ محنت ہدایت کے لیے ہوتی ہے کہ زندگی ہدایت پر آئے، کس پر آئے؟ ہدایت پر آئے۔ ہدایت کے لیے علم و ذکر ضروری ہے۔ علم نہیں ہے تو جاہل ہے، ذکر نہیں ہے تو غافل ہے، تو غافل بن کر جاہل بن کر کیا دینداری ہوگی؟ میری بات سمجھ رہی ہے؟ اس کام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔
کہ علم و ذکر کے ساتھ زندگی ہوگی مسلمان کی. اور علم و ذکر کا مطلب یہ ہے کہ جو جس حال میں ہو اس حال میں یہ معلوم کرے کہ اللہ کا کیا حکم ہے، اللہ کا کیا حکم ہے. اس حکم کے پورا کرنے میں نبی نے کیا طریقہ بتایا. حکم اوپر سے آئے گا، طریقہ نبی دے گا، کیونکہ اللہ تو عمل کر کے نہیں بتائے گا، اللہ تو حکم دیں گے، اللہ تو حاکم ہے، تو وہ تو حکم دیں گے. اور حکم پورا کرنے کا طریقہ کون دے گا؟ کہ وہ نبی دے گا. کہ نبی کے ذمے ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا ہے کہ جو چیز آپ کے اوپر اترے اس کو لوگوں کے لیے عمل کر کے تفصیل سے بتاؤ کہ ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے. تنزیل اللہ کی طرف سے، تبیین نبی کی طرف سے. کہ اترے گی بات خدا کی طرف سے، لیکن بات کو صاف کر کے سمجھایا جائے گا نبی کی طرف سے. اس لیے زندگی کے ہر کام میں دین بنانے کے لیے میرے بھائیوں یہ دیکھو اللہ کا کیا حکم ہے اور اس حکم کے پورا کرنے میں نبی نے کیا طریقہ بتایا ہے. تب تو وہ دین بنے گا، نہیں تو رواج بنے گا، عادت بنے گی. ایک عادت پڑی ہوئی ہے وہ کر رہے ہیں، ایک رواج ہے وہ کر رہے ہیں. کہ نہ، ہمارے مذہب میں کوئی رواج بھی نہیں ہے اور ہمارا مذہب کوئی عادتوں کے پورا کرنے کا نام نہیں ہے، تقاضے کو پورا کرنے کا نام ہے، حکم پورا کرنے کا نام ہے. پھر اپنی زندگی کو علم و ذکر پر لاؤ. علم و ذکر پر زندگی آئی تو زندگی جہالت میں سے نکل جائے گی. اللہ کے راستے میں نکلنا یعنی جہالت میں سے نکلنا، گھر سے نکلنا نہیں. اللہ کے راستے میں نکل کیا مطلب؟ گھر سے نکلنا. بہت لوگ پھرتے ہیں ٹور لے کر، ٹور کے ٹور پھرتے ہیں گھروں سے پیسے لے کے، تو دنیا دیکھتے ہیں. یہ ہے ہمارا کہنا، ہمارا نہیں ہے. ایسا نہیں پھرنا ہے، بلکہ حیات الصحابہ میں ایک باب ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلنا یا اپنی خواہشوں میں سے نکلنا. کس میں نکلنا؟ خواہشوں میں سے نکل گئے، اب حکموں پر آ گئے کہ اب خواہشوں والی زندگی نہیں گزاریں گے. کیوں؟ گھروں میں خواہشیں پوری ہوتی ہیں، منچاہیاں ہوتی ہے کہ اب گھروں میں سے نکلیں گے اور گھروں میں سے نکل کر مشورے سے، حکم سے، طریقے سے چلیں گے تو اب زندگی حکموں والی بنے گی. کوئی علم و ذکر ہے کہ ہر حال کا حکم یہ ہے، اس کا طریقہ یہ ہے، ہر حال کا حکم یہ ہے، اس کا طریقہ یہ ہے. کیا آپ کسی سے ملنے جائیں گے تو کہ ملیں گے، کیونکہ ملنے ملانے کا حکم ہے، تعلقات کا حکم ہے، تو کیسے ملیں گے؟ تو اس کے طریقے بتائے، اس کے طریقے بتائے کہ اس کے مناسب وقت پر جاؤ، سلام کرو، اجازت لو، طریقے بتائے. اور امید رکھو کہ اس ملاقات میں کیا ملے گا، اس کی فضیلت بھی یاد رکھو. کیا یاد رکھو؟ کہ فضیلت یاد رکھ کر علم و ذکر کے ساتھ چلنے سے اندر شوق بھی پیدا ہوگا اور عمل صحیح ہوگا. اس لیے ہمارے یہاں فضائل بھی ہیں اور طریقے بھی ہیں. فضائل بھی ہیں، طریقے بھی ہیں. کہ فضیلت یہ ہے، طریقہ یہ ہے، فضیلت یہ، اس کو علم و ذکر کہتے ہیں. یہ زندگی میں لانا ہے. یہ زندگی، دینداری کی زندگی کے دو پہیے ہیں، ایک علم، ایک ذکر، یعنی اپنے علم پر عمل کرنا. اس لیے میرے بھائیوں دین سیکھنا ضروری ہے. یہ جو وقت فارغ کیا جاتا ہے اسی بڑی غرض وہی ہے کہ غلط زندگی میں سے نکل جانا اور صحیح زندگی کو سیکھنا. اور صحیح زندگی کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم زندگی میں آوے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے زندگی میں آوے، کہ پھر اس کی برکتیں ملے گی. ایک آدمی اپنے گھر میں سے نکلتا ہے تو اس کو نکلنے کا طریقہ بتایا کہ گھر میں سے کیسے نکلو گے. کہ گھر میں سے نکلنے کے لیے دعا پڑھیں گے، گھر میں سے نکلنے کی دعا پڑھیں گے. بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت. یہ میں مثال دے رہا ہوں. یہ دعا پڑھ کر کے نکلنا تو ہے ہی، جو کہ کام کاج ہے، ضرورتیں ہیں، نکلنا پڑتا ہے گھروں میں سے اپنے کام کے لیے بھی. کہ اپنے کام کے لیے کرو، کسی کام میں یہ دعا پڑھو، اس کو پڑھ کر کے نکلو تو کیا ملے گا؟ کہ فرشتہ یوں کہے گا جب تم نے یہ دعا پڑھی، سنت، یہ دعا سنت، جب تم نے یہ سنت پر عمل کیا تو اس کی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے ہدایت دے دی. فرشتہ کہا اللہ تعالیٰ نے تیری حفاظت کر دی،
اللہ تعالیٰ نے تیری حاجت پوری کر دی. تو یہی 3 چیزیں چاہیے. آدمی کسی کام کے رہا وہ کام ہو جاوے, جی ہاں, اس میں صحیح طریقہ مل جاوے, حفاظت ہو جاوے. یہ نہیں کہ کام میں گیا تھا بیچارہ کوئی اور حادثہ ہو گیا. یہ کیوں کہ اس دعا سے تمہیں یہ ملے گا. تو نکلنے کا طریقہ بتایا, نکلنے کی فضیلت بتائی. یوں نہیں نکل گئے گھر میں سے کہ نہیں سلام کر کے گھر میں سے نکلو, گھر میں جاؤ تو سلام کرو, اپنے بچوں کو سلام کرو, طریقہ ہے. ہاں, تو سلام کرو گے تو کہ تمہارے اندر, تمہارے بچوں کے اندر محبت پیدا ہوگی. بچے سلام سیکھیں گے, سنت سلام ہے, اس کی برکتیں گھر میں آئے گی. اور نکلے تو علم و ذکر کا یہ مطلب ہے جو جس حال میں ہو اس حال کا حکم, اس حال کا طریقہ. تو اس سے زندگی کی ہر حالت دین بن جائے گی. کیا بن جائے گی؟ ہر حالت دین بنے گی. علم و ذکر کا اتنا بڑا یہ, اس لیے میرے بھائی اس کو سیکھنا ہے. وہ یہی مقصد ہے پھرنے پھرانے کا, کہ پھرنا پھرانا ہمارا جو ہے وہ ہماری اپنی زندگیوں میں دین لانا ہے. کیا لانا ہے؟ ایمان میں قوت پیدا کرنی ہے دعوت دے کر کے. کہ دعوت دیں گے ایمان میں قوت آئے گی. جب ایمان میں قوت آئے گی تو ایمان کے تقاضے پورے کرے گا, عبادت کرے گا, دوسروں کا ذرا احسان کرے گا, گناہوں سے بچے گا. ایمان میں طاقت آنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایمان میں طاقت آئی ہے تو ایمان اطاعت کا لائے گا. اگر ایمان میں کمزوری ہے تو اطاعت میں کمزوری ہوگی. اس لیے ایمان کی دعوت, ایمان کی محنت, اس کی وجہ سے زندگی اطاعت والی بنے گی. جب اطاعت والی بنی تو اطاعت والے طریقے سیکھو کہ ہم کو کیا طریقہ بتایا ہے. اس لیے میرے دوستو, علم و ذکر یہ تو ہماری دینی زندگی کے 2 پہیے ہیں. اس پر ہماری چلے گی گاڑی. اس لیے اللہ کا یہ راستہ جو ہے وہ خالی پھرنے کا نہیں ہے. پھرنا بھی ضروری ہے, بنیادی کام ہے, لیکن پھرنا اپنے اندر کچھ لانے کے لیے ہے اور کچھ دینے کے لیے. جیسے چکی خالی پھرے گی تو پیٹ بھرے گا, تو کیا کرو گے کہ اندر ڈالیں گے, دانے ڈالیں گے, آٹا نکالیں گے, دانا ڈالیں گے, آٹا نکالیں گے تو پیٹ بھرے گا. یہ تو بچے بھوکے بنیں گے, تب تک کی چلتی رہے گی. تو خالی پھرنے سے دینداری نہیں آتی, بلکہ پھرنا ہے علم و ذکر کے ساتھ. اس کے ساتھ کہ اب یہ سکھا تھا, اب یہ سیکھیں گے, اب لوگوں کو یہ سکھایا تھا, اب یہ سکھائیں گے. اس سے زندگی کے حقوق بھی معلوم ہوں گے اور حقوق کی ادائیگی کی راہیں بھی کھلے گی. دنیا کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے حقوق کی زندگی بنایا ہے. عیش آرام کی زندگی گزارنا منع ہے. عیش پرستی منع ہے. حدیثوں میں ہے ایاکم والتنعم, خبردار خبردار عیش پرست نہ بنو. یہ حکم ہے, عیش پرست نہ بنو. ایاکم والتنعم, خبردار خبردار کوئی عیش پرست نہ بنے. کیوں کہ اللہ کے نیک بندے عیش پرست نہیں ہوتے, یہ فرمایا, بلکہ وہ تو حکم کے تابعدار ہوتے ہیں. جتنی راحت اللہ دے, جتنا آرام اللہ کا, اتنا کریں گے تو اللہ کام بھی کریں گے. تو یہ کہا ہے تو دنیا کا سامان عیش کے لیے نہیں دیا گیا ہے, بلکہ دنیا کا سامان ایک تو اپنی حاجت راحت کے لیے دیا گیا ہے, دوسرا حقوق ادا کرنے کے لیے دیا ہے. حقوق میں اللہ کا بھی حق ہے, سب سے پہلا نبی کا بھی حق ہے. کہ نبی کا کیا حق ہے؟ کہ نبی کا حق ہے کہ نبی کو سچا نبی مان کر ان کی سنتوں کی پیروی کرو, ان کی سنتوں پر اپنے آپ کو چلاؤ, ان کی سنتوں پر, ان کے طریقوں پر اپنے آپ کو چلاؤ. کیونکہ ہدایت کا راستہ سنت کا راستہ ہے. اگر سنت نہیں ہے تو ہدایت نہیں ہے. دوسرے راستے تو آپ کے پیدا ہونے سے پہلے تھی دنیا میں. دوسرے راستے, دوسرے طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے تھے. لوگ شادیاں کرتے تھے, لوگ مکان بناتے تھے, کاروبار کرتے تھے, پہنتے تھے, اوڑھتے تھے, حکومت یہ سب چیزیں تھی نہیں تھی, لیکن اپنے طریقوں سے تھی, اپنے طریقوں سے تھی یہ سب چیزیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو بند نہیں کیا, بلکہ ان کا طریقہ بتایا کہ تاجر اس طرح تجارت کرے, زمیندار اس طرح زمینداری کرے, شادی اس طرح کرے, آپ کی حکومت اس طرح کرے. اس چیز کے طریقے بتائے, وہ علم و ذکر کرے. یہ اصل ہے زندگی کو دین پر لانے کے لیے. جسے ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ علم و ذکر یہ تو ہماری دینی زندگی کے 2 پہیے ہیں. پہیے نہیں تو گاڑی ڈھیر ہو جائے گی. پہیا پنچر ہو گیا تو کیا ہوگا؟ گاڑی دیر ہو جائے گی, سفر نہیں ہوگا. جی ہاں, پہیے صحیح ہیں, دیر سے نہیں. اس لیے زندگی کو میرے دوستوں علم و ذکر پر لانا ہے.
تاکہ جہالت میں سے اور غفلت میں سے نکل جائیں. علم نہیں ہے تو جہالت، ذکر نہیں ہے تو غافل ہے. اس لیے علم بھی سیکھنا ہے، دین کی ضرورت یہ باتیں یاد کرنی ہے، سیکھنی ہے، اور اللہ کا ذکر کرنا ہے، یعنی اللہ کو یاد کرنا ہے تاکہ اللہ کی تابعداری کا دھیان بنے. جو اللہ کو یاد نہیں کرے گا وہ اللہ کی تابعداری بھی نہیں کرے گا. اس لیے ذکر کرنے کا حکم ہے کہ اللہ کا ذکر کرو، صبح شام اللہ کو یاد کرو، ہر موقع پر اللہ کا حکم دیکھو، ہر موقع پر طریقہ دیکھو، یہ بھی ذکر ہے. اللہ کی اطاعت اللہ کا ذکر ہے. کل مطیع ذاکر، علماء نے لکھا ہے ہر وہ آدمی جو اللہ کی اطاعت میں ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے. اس لیے ذکر تعلق صرف تسبیح چلانے سے نہیں ہے، وہ بھی ایک ہے. باقی اصل ذکر کہ زندگی ہماری اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزرے. کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے، نبی نے طریقہ بتایا ہے، اس کو جاننا، اس کو سیکھنا، علم و ذکر یہ اصل ہے. اس سے زندگی میں فرق آئے گا کہ پہلے ایسے تھے اب ایسے ہو گئے. جی ہاں، ایک طرح کے ماحول ہم کو بدلے نہیں، ہماری محنت سے ماحول بنے گا. ماحول ہم کو کیا بدلے گا؟ انشاءاللہ ہماری محنت سے ماحول بنے گا. ماحول میں لوگوں کو دین پر جینا آسان ہو جائے گا. یہ تو ایک احسان ہے اللہ تعالیٰ کا. جیسے لوگ زمین پر چلتے ہیں تو پگڈنڈیاں ہو جاتی نہیں ہو جاتی؟ پگڈنڈیاں ہوتے ہیں. ہاں، کچی زمین پر چلتے ہیں تو راستے ہو جاتے ہیں چلتے چلتے. ایسے ہم چلیں گے تو راستہ لوگوں کے لیے آسان ہو جائے گا محنت کرنے کی وجہ سے. اس محنت سے لوگوں پر دین آسان ہوتا ہے. لیکن اتنا ہی نہیں ہے بلکہ اپنی زندگی میں دین لانا ہے کہ اللہ کے فرائض اہتمام سے ادا ہو جائے. دین لانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اپنے اندر یقین پیدا کرنا کہ کامیابی ایمان سے ہوگی، اور ایمان کے تقاضے کے اعتبار سے اپنی زندگی کے فرائض، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، دوسرے حقوق ہیں کہ یہ اچھی طرح ادا ہو جائے. کیونکہ یہ حقوق ہیں، ایسے بندوں کے حقوق ہیں کہ وہ ادا ہو جائیں. اس سے میرے دوستوں ہماری آخرت بنے گی. یہ اصل ہے. اللہ کے راستے میں پھرنا، محنت کرنا اپنی آخرت بنانے کے لیے ہے. جیسے میں نے شروع میں پڑھا کہ تم کو آخرت کے لیے بنایا ہے، تو وہ آخرت بنانے کا یہ راستہ ہے. ایمان بنے، اعمال بنے، اخلاق بنے، اخلاص بنے، یہ پیدا کرتے ہوئے چلنا ہے. ہاں، خالی پروگرام پورا کرنا نہیں ہے. پروگرام تو اس کا ایک ذریعہ ہے، ہر کام کے پروگرام ہوتے ہیں. لیکن اپنے پروگراموں کو، اپنے نظام کو دینی بنانا ہے کہ اس میں ایمان آوے، اعمال آوے، طریقے آوے. اس کو سیکھنا ہے. اپنی ذاتی زندگی کی خود حفاظت کرنی ہے کہ میری ذاتی زندگی اللہ کے حکموں والی بنے. جتنی اجتماعیتیں ہیں وہ انفرادیت کو سدھارنے کے لیے باجماعت نماز مسلمانوں سے پڑھواتے ہیں اللہ تعالیٰ تاکہ ہر مسلمان کی نماز باجماعت ہو جائے. جو اجتماعیتیں ہیں ہماری وہ انفرادیت کو سنوارنے کے لیے. اگر ہماری اجتماعی محنت سے ہماری انفرادی زندگی سنورتی نہیں ہے تو فائدہ پورا نہیں ہوا. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، جتنی اجتماعی محنتیں ہیں وہ انفرادی زندگیوں پر اثر ڈالنے کے لیے. جب اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کیا، 4 مہینے لگے، 8 مہینے لگے، اب زندگی پلٹ گئی. آخرت بنانے والے ہو گئے، حقوق ادا کرنے والے ہو گئے، اللہ سے ڈرنے والے ہو گئے. مولانا یوسف فرماتے تھے کہ اس محنت سے جس کی زندگی بنے گی اللہ اس سے آگے کام لے گا، اور جس کی زندگی اس محنت نہیں بنی ہے تو اللہ اسے کام نہیں لیں گے. کیونکہ جس پرزے سے، جس اوزار سے کام نہیں بنتا ہے وہ پرزہ نکال دیتے ہیں. اس کو نکال لو، یہ دوسرا لگاؤ. ہوتا ہی نہیں ہوتا کہ بھائی یہ ویل نہیں جا کے نکال دو، دوسرا لاؤ. تو اس لیے کہا کہ اللہ ان سے کام لیں گے جن کی زندگی بدلے گی، یعنی ایمان میں ترقی آئے گی، اعمال میں ترقی آئے گی، علم و ذکر کے ساتھ زندگی گزرے گی، اپنے آخرت کی فکر ہوگی. یہ پیدا کرنا کہ اسے زندگی میں حقوق جو آئے ہیں اس کے ادا کرنے کی طاقت پیدا ہوگی. نہیں تو غفلت آئے گی، جہالت آئے گی. غفلت اور جہالت یہ کفر کی صفت ہے، ایمان کی صفت نہیں ہے. کفر کی صفت ہے غافل ہونا، جاہل ہونا، یہ کفر کی صفت ہے. ایمان کی صفت اللہ کا ذاکر ہونا، اللہ سے ڈرنا، غافل نہیں ہونا. اس لیے یہ باتیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے، اللہ سے مانگنی ہے، اس کے لیے محنت بھی کرنی ہے، اس کی دعوت بھی دینی ہے. تو انشاءاللہ جو محنت کریں گے، اس کی دعوت دیں گے تو اس کا نفع سب سے پہلے ہماری طرف آئے گا. ہاں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہمارے لیے محنت کریں ہم ان کو ہدایت دیں تو دوسروں کو فائدہ ہو نہ ہو ہم کو فائدہ ہوگا. جیسے تاجر بیچتا ہے تو اس کو نفع ملتا ہے، فائدہ ہے کہ اس کی تجارت سے، اس کے کاروبار سے اس کا نفع تو ہو گیا. تو یہ ہمارا نفع ہے. اس لیے ہر آدمی اس کام کو اپنے نفع کے لیے کرے، دوسروں کے نفع کے لیے نہیں.
اپنے نفع کے لیے کرے، اپنے آخرت کے لیے کرے۔ یہی بات ہم سے کہی گئی ہے کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے، اپنے آخرت بنانے کی بات کرو۔ تو میرے بھائیوں، یہ اپنی آخرت بنانے کی بات ہے۔ اب جو جتنا بھی آگے بڑھے گا، اللہ اس کی آخرت کو اتنا آباد کریں گے، اللہ کے ہاں بے حد ہے، بے حساب ہے۔ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار بھی کرنا ہے، دوسروں کو بھی تیار کرنا ہے، اور موت تک ارادے کے ساتھ اس میں چلتے رہے۔ تو اس کے لیے تیار ہے، اس کے لیے